بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام بڑی بھیانک تھی جب سورداس اور دیوی بچی اور صندوق کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ آسمان پر خون رنگ کی شفق بڑے بھیانک انداز سے پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ سورداس نے کرخت لہجے میں حکم دیا، دیوی جلدی سے بچی کو صندوق میں لٹا کر لہروں کے حوالے کر دو۔ اس حکم میں کس قدر بے رحمی تھی۔ فضائیں چیخ چیخ کے پوچھ رہی تھی کہ کیا ایک باپ بھی اس قدر ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو خود اپنی ہاتھ سے موت کے سپرد کر دے، اسے دریا میں ڈبو دے۔ یہ سوال فضاؤں نے دنیا والوں سے کیا تھا، لیکن وہاں صرف دو دنیا والے، سورداس اور دیوی، موجود تھے جو مل کر بچی کی زندگی کا خاتمہ کر رہے تھے۔ وہ اس سوال کا جواب کیا دیتے، لیکن فضاؤں کے سوال کا جواب فضاؤں ہی کی طرف سے آیا۔ فضاؤں میں سرگوشیاں ہوئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہے، ہاں، ایک باپ کا بیٹی کے بارے میں ظالم ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی باپ اپنی بیٹیوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ طلوع اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں دستور تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ کسی کو اپنا داماد نہ بنا سکے۔ داماد بنانا ان کے لیے سب سے بڑی گالی تھی، ذلت تھی۔ سورداس نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ عرب اپنی جھوٹی عزت، وقار اور خودداری کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ سورداس اپنی کمینگی اور اپنے مذہبی تعصب کی بنا پر بیٹی کا خاتمہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے بیٹی کا کسی مسلمان سے شادی کرنا اس قدر نفرت انگیز اور باعث ذلت تھا کہ وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے بیٹی کو دریا میں غرق کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ سورداس کی آواز سن کے دیوی جیسے خواب سے چونکی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایک ممتا بھری سسکی نکل گئی۔ سورداس نے گرفت کی، دیوی تم سورداس کی پتنی ہو، ہم بچی کو موت کی نیند سلا دیں گے، مگر اس پر ایک مسلمان کا سایہ نہ پڑنے دیں گے۔ ممتا کی سسکی ٹوٹ گئی۔ دیوی نے جلدی سے بچی کو لکڑی کے صندوق میں لٹایا اور صندوق کو دریا کی لہروں میں بہا دیا۔ بچی کی ذرا سی بھی آواز نہ نکلی۔ دیوی اسے دن بھر سینے سے لگائے دودھ پلاتی رہی، اس لیے بچی بے خبر سو رہی تھی اور لکڑی کا صندوق ہچکولے کھاتا آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ سورداس اور دیوی صندوق کی لہروں کے سپرد کر کے جا چکے تھے۔ سورداس بڑا مطمئن تھا، اس نے اپنے خیال میں اپنے دھرم کا بڑا پالن کیا تھا اور اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کے گھر بیاہے جانے سے بچا لیا تھا، اور اس کوشش میں لڑکی دریا کے سپرد ہو گئی تھی۔ سورداس چین کی نیند سو رہا تھا، مگر دیوی بے چین تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک کسک تھی، ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ اس کا دل بار بار بے چین کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کے دریا پر جائے اور دیکھے کہ صندوق کہاں ہے۔ کیا پتا کہ صندوق پھر وہیں واپس آ گیا ہو۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ شوہر سے مختلف تھی، اس نے شوہر کا فیصلہ دل سے قبول نہ کیا تھا، یا اس نے کسی تعصب کی بنا پر بچی کو لہروں کے سپرد کرنے پر رضامندی ظاہر نہ کی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس کا حکم ماننا تھا، اور نہ وہ سورداس کو اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتی تھی۔ دوسری طرف صندوق بچی کو اپنے سینے میں چھپائے لہروں پر چل رہا تھا۔ پھر لہروں نے صندوق کو کنارے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اس کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ صندوق تمام رات لہروں پر ڈولتا رہا، یہاں تک کہ صبح کا دھند نمودار ہوا۔ شبنم آلود خنک ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ کسان اپنے ہل سنبھال کر کھیتوں کی طرف رواں ہوئے اور دھوبیوں نے دریا کا رخ کیا۔ دھوبی گھاٹ پر پہنچ کے وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر کپڑے دھونے لگے۔ کپڑے دھونے کی آواز میں ایک سلسل سا ہوتا ہے، اور اس سلسل میں ایک نامعلوم قسم کی نغمگی پیدا ہو جاتی ہے جو سننے میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ان دھوبیوں میں سے ایک زور سے چلایا، کیا مل گیا، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا تو دو چار دھوبی ہاتھ روک کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چلانے والا دھوبی لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پکڑے کھڑا ہے۔ صندوق کے اندر کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے ابھی کھول کے نہیں دیکھا۔ اس وقت صندوق کے اندر سے کسی بچے کی آواز ابھری، ارے اس میں تو کوئی بچہ ہے، یوں ہی اسے لے چلو چودھری کے پاس، وہیں کھولنا اسے۔ مشورہ معقول تھا۔ چار پانچ دھوبی اس چھوٹے سے صندوق کے ساتھ چودھری کے پاس پہنچے۔ دھوبیوں کے چودھری کا نام محمد تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک تنومند دھوبی تھا، نہایت شیریں گفتار اور ملنسار۔ محمد کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مگر وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔
رات دن میاں بیوی بچے کی دعائیں مانگتے تھے، مگر اب تک ان پر اللہ کی نظر نہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ محمد نے صندوق کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ خود کھول کے دیکھ لو چودھری، ہمیں تو پانی میں بہتا ملا ہے، صندوق پانے والے نے جواب دیا۔ محمد چودھری نے صندوق زمین پر رکھ کر اس کا ڈھکنا کھولا تو حیرانی سے چونک پڑا۔ ارے اس میں تو ایک پیارا سا بچہ ہے۔ پھر اس نے جھٹ سے کپڑے میں لپٹی بچی کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بچی ہے۔ چودھری نے بچی کو ایک کپڑا بچھا کر اس پر لٹا دیا۔ بچی ننھے ننھے ہاتھ پیر مارنے لگی، اس کے منہ سے گوں گوں کی آواز نکل رہی تھی۔ چودھری نے ٹھنڈی سانس لے کر تبصرہ کیا، نہ جانے ماں باپ پر کیا مصیبت پڑی کہ اس معصوم کو اپنے سے جدا کر کے دریا کے حوالے کر دیا، مگر اب اس کا بنے گا کیا چودھری؟ اس کے ماں باپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ واہ، بنے گا کیا؟ محمد چودھری بڑی حسرت سے بولا۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس نے مجھے بچی دی ہے، اب یہ میری بیٹی ہے، اس کی میں پرورش کروں گا۔ محمد چودھری نے اس کا نام رکھا سسی، یعنی چاند۔ وہ ہنستی کھیلتی بچی واقعی چاند کا ٹکڑا تھی۔ سسی محمد چودھری کے گھر پل کر جوان ہوئی تو اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیلا۔ پورا بمبور اس گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ محمد چودھری بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا، اس کی معقول آمدنی تھی، وہ دل کا سخی تھا، مہمان نواز ایسا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے چودھری نوالا نہ توڑتا تھا۔ بمبور کا شہر تجارتی راستے پر واقع تھا، روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور محمد اس قافلہ کے سردار کو اپنا مہمان ضرور بناتا تھا، اس لیے سسی کے حسن اور لیاقت کی خبر قافلوں کے ذریعہ دور دور تک پہنچتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن کچ مکران کے راجا کا چھوٹا شہزادہ پنو اپنے دوستوں میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کسی دوست نے بمبور کے چاند کے حسن کا تذکرہ چھیڑا تو نوعمر شہزادے نے سسی میں دلچسپی ظاہر کی اور ذکر کرنے والے سے قرید کے سسی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ دنیا عشق میں نادیدہ عاشق ہونے کی ایک روایت پائی جاتی ہے، چنانچہ شہزادے نے سسی کے حسن کا ایک پیکر اپنے تصور میں تراشا اور اس پر سو جان سے عاشق ہو گیا۔ اب اس نادیدہ عاشق نے سسی کے فراق میں بے چین ہونا اور تڑپنا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ بے چینی زیادہ بڑھتی تو شہزادے نے محبوبہ دل نواز سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ سوال یہ تھا کہ بمبور کیسے جایا جائے؟ ظاہر ہے کہ اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، باپ سے بھی اجازت لینا ہوگی، پتہ نہیں وہ اجازت دیں گے کہ نہیں۔ شہزادہ پنو کے کچھ دن اسی تذبذب میں گزرے۔ ایک دل کہتا کہ پنو تو کیوں دیوانہ ہوا ہے، پردیس کا معاملہ ہے، وہاں نہ کوئی جان نہ پہچان۔ دوسرا دل کہتا کہ عشق کے فیصلے دماغ نہیں کرتا، عشق تو دیوانگی کا نام ہے، اس سمندر میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ محبوبہ کا خیالی پیکر ہر وقت پنو کی آنکھوں میں گھومتا رہتا۔ آخر عشق خانہ خراب نے اسے کچھ ایسا بے چین کیا کہ ایک شب بغیر کسی کو بتائے پنو ایک قافلہ کے ساتھ بمبور روانہ ہو گیا۔ اسے پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے حسب ضرورت رقم ساتھ لی اور ایک سوداگر کا بھیس بدل کے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ عشق نے پنو کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اپنے کام میں وہ بہت ہوشیار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ہر مقام پر پردیسیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے چلنے سے پہلے مشک وغیرہ کافی وزن میں خرید لیا تھا۔ سالار قافلہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خوشبویات کا تاجر ہے اور اپنے ملک میں کافی مشہور ہے۔ بس بمبور پہنچتے ہی خبر پھیل گئی کہ دور دیس سے ایک مشک وغیرہ کا تاجر آیا ہے۔ اس کی آمد کی پوری بستی میں خبر پھیل گئی۔ سسی کی اٹھتی جوانی تھی، جوان لڑکیوں میں خوشبویات کا عام رواج ہوتا ہے۔ سسی کو خوشبو سے جیسے عشق تھا، وہ اس خبر سے بہت مسرور ہوئی۔ بس پنو کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دور دیس سے ایک مشک وغیرہ کا سوداگر آیا ہے۔ اس کے آنے سے پوری بستی مہک اٹھی۔ سسی بھرپور جوان تھی، جوان ہوتی لڑکیوں کو خوشبو لگانے کا شوق ہوتا ہے، بس وہ اس خبر سے بہت مسرور ہوئی۔ ملک چین میں ختن کا علاقہ مشک کے لیے بہت مشہور ہے۔ مشک ختن دنیا کی سب سے زیادہ اور اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے۔ سسی نے بھی اس کا نام سنا تھا اور بے چین ہو گئی تھی۔ کیوں ری، تو نے کبھی مشک دیکھا ہے؟ سسی نے ایک سہیلی سے پوچھا۔ دیکھا تو نہیں مگر اس کی خوشبو کی تعریف سنی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے نام ہی سے طبیعت مہک جاتی ہے۔ سنا ہے کہ پنو نام کا ایک سوداگر آیا ہے، وہ مشک وغیرہ بیچتا ہے۔ وہی مشک وغیرہ؟ سسی خوش ہو گئی، پھر اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ سسی نے دلچسپی سے کہا، کسے، مشک وغیرہ والے کو یا پنو کو؟ اور سہیلی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس رہنے بھی دے، تجھے تو ہر وقت شوخی سوچتی ہے۔
سسی نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ سہیلی نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز اختیار کیا۔